بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 9 جنوری 2023، 16 جمادی الثانی 1444 ہجری، بروز پیر۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور اس کے قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، اور اسی نام سے فیس بک کا پیج ہے جس کو آپ فالو کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے درعیہ منصوبے کو سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کے منصوبوں میں ضم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق درعیہ منصوبہ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کا تہذیب و ثقافت سے مالا مال پانچواں منفرد اور نمایاں منصوبہ ہوگا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے درعیہ کو سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کے منصوبوں میں ضم کرنے کا اعلان دراصل سعودی ریاست کی 300 سالہ تاریخ کو اجاگر کرنے کے مترادف ہے۔ درعیہ منصوبہ اس لحاظ سے بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اس میں ریاست کی قدیم تاریخ و ثقافت آج بھی آیا ہے، جس میں طریف کا تاریخی علاقہ بھی ہے جسے یونیسکو نے تہذیبی ورثے کے طور پر شامل کیا ہے۔ سعودی عرب کی تہذیب و ثقافت کو قریب سے دیکھنے کے خواہشمند درعیہ ضرور آتے ہیں، جہاں عالمی و ثقافتی میلوں کے علاوہ نمائشوں کا بھی انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں کل اتوار کو 1,30,000 لیٹر سینیٹائزر کا استعمال کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے 2,250 لیٹر خوشبویات جبکہ روبوٹ کے ذریعے 1,400 لیٹر سینیٹائزر کا بھی استعمال کیا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ مذکورہ دن 26,935 زائرین کو مختلف قسم کی رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ 1,950 زائرین میں کتابیں تقسیم کی گئی، 2,628 زائرین کو معلم کی خدمات فراہم کی گئی، جبکہ 21,500 افراد نے مسجد الحرام میں ڈیجیٹل سروس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے 19 اسلامی ممالک کے وفود کے ساتھ حج معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق معاہدوں کا تعلق عازمین کی تعداد، آمد اور روانگی کے علاوہ پیش کی جانے والی خدمات سے ہے۔ اس کے علاوہ وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے 12 ممالک کے وزراء پر مشتمل وفد سے بھی ملاقات کی ہے۔ وفد میں اردن کے وزیر اوقاف ڈاکٹر محمد خلیلہ، بنگلہ دیش کے وزیر دینی امور محمد فرید الحق اور ایران کے وزیر حج سید صادق الحسنی شامل تھے۔ جن ممالک کے وفود سے معاہدے دستخط ہوئے ہیں ان میں ترکی، سوڈان، یمن، گھانا، ازبکستان، ملائیشیا اور بحرین شامل ہیں۔ وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے تمام وفود کو حج منصوبے سے آگاہ کیا ہے اور عازمین حج کو پیش کی جانے والی نئی سہولتیں کے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ سعودی عرب میں جدہ اور مکہ مکرمہ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ پیر 9 جنوری کو جدہ، رابغ، خلیص، مکہ مکرمہ، جموم، کامل، اللیث اور طائف کے اسکول بند رہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ تعلیم نے بیان میں کہا ہے کہ پیر کو آن لائن تدریس ہوگی، اساتذہ اور اہلکار آن لائن ڈیوٹی دیں گے۔ حدود شمالیہ اور حائل میں بھی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اسکول بند رکھنے اور تعلیم آن لائن جاری رکھنے کا فیصلہ موسمیات کے قومی مرکز کے اس وارننگ کے تناظر میں کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ مکہ مکرمہ ریجن میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ حد نظر محدود رہے گی، بارش، تیز ژالہ باری اور سیلاب کے امکانات ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 9 جنوری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 59.91 ایس ٹی سی پے 59.77، تحویل الراجی 59.82، ویسٹرن یونین 59.90 اور منی گرام 59.85 اور ٹیلی منی 59.80۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21.62، ایس ٹی سی پے 21.46، تحویل الراجی 21.56، ویسٹرن یونین 21.58، منی گرام 21.50، انجاز بینک 21.54۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28.20، ایس ٹی سی پے 28.7، تحویل الراجی 28.10، ویسٹرن یونین 28.16، منی گرام 28.14 اور انجاز بینک 28.10۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور پھر میرے فیس بک پیج کو فالو کریں۔ السلام علیکم۔